بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل نہ کرنے کی وجہ۔ جب عبید اللہ ہانی کے گھر سے چلا گیا اور مسلم پردے سے باہر آئے تو شریک آشفتگی کی حالت میں پوچھا، عبید اللہ کو کیوں قتل نہ کیا؟ مسلم نے فرمایا، دو چیزوں نے مجھے قتل سے باز رکھا۔ اول یہ کہ ہانی کو یہ بات پسند نہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد ان کے گھر میں قتل ہو۔ دوسرے وہ حدیث جو لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ ایمان مکر و ہیلا سے باز رکھتا ہے اور مومن ہیلا باز نہیں ہوتا۔ شریک نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو ایک فاسق و کافر اور بدکار آدمی کو قتل کرتے۔ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کے گھر سے چلا گیا تو مسلم پردے کے پیچھے سے تلوار لیے ہوئے باہر نکلے تو شریک نے پوچھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کرنے سے آپ کو کس چیز نے باز رکھا؟ مسلم نے کہا، جب میں پردے سے باہر آیا تو اسی وقت ایک عورت، شاید وہی کنیز تھی جس کے ہاتھ میں پانی کا جام تھا، قریب آئی اور کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو ہمارے گھر میں قتل نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں بھی تلوار رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہانی نے کہا، اس سے خدا سمجھے، اس نے مجھے بھی قتل کیا اور خود کو بھی۔ جو میں نہیں چاہتا تھا وہی سامنے آ گیا۔ شریک ابن اور کا انتقال۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے 3 روز بعد شریک ابن اور کا انتقال ہو گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ شریک مسلم کو اس کے قتل کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے تو کہا، خدا کی قسم اب میں کسی عراقی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر وہاں میرے باپ زیاد کی قبر نہ ہوتی جہاں شریک دفن ہوا ہے تو میں قبر کھودوا کر اس کا جنازہ نکال لیتا۔ نیز لکھا ہے، جب عبید اللہ ابن زیاد دارالامارہ میں واپس پہنچا تو مالک بن جربو تمیمی نے اسے ایک خط دیا جو کہ عبداللہ ابن یکتر کے ہاتھ سے لیا تھا۔ اس خط میں امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا تھا، اہل کوفہ کی ایک جماعت نے آپ کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا خط ملتے ہی آپ آنے میں جلد کیجیے کیونکہ لوگ یزید سے متنفر ہیں اور صرف آپ کو چاہتے ہیں۔ عبید اللہ نے عبداللہ بن یکتر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔